عزیزان گرامی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو یہ علماء بریلوی زیادہ نہیں مانتے. یہی مشہور کیا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ بہت کم امام حسین کا نام لیا کرتے ہیں. عوام کو اسی وجہ سے ورغلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ حسین کا نیا نام نہیں لیتے, حسن کا نام نہیں لیتے, مولا کا نام نہیں لیتے. اسی وجہ سے یہ لوگ ہم لوگ ان سے تعلق نہیں رکھتے. میاں ہم سے زیادہ, ہم سے اچھے طریقے سے امام حسین کا نہ کوئی نام لیوا ہے, نہ ہی کوئی حسین کی عظمت بتانے والا ہے, نہ ہی حسین کی بڑائی بیان کر کر لوگوں کو راہ راست پر لانے والا ہے. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسالت حفظ ایمان کانفرنس ذکر شہدائے کربلا حضرت امام حسین نور حسنین وقاری صاحب قبلہ. کیا کہا ہے حضرت خواجہ حسن بریلوی نے؟ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں, اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں, لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. تو ہم تو دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں, وہ بھی کھلے عام. ہم ان کی طرح نہیں, ہم ان کی طرح نہیں جو پسے پردہ کچھ اور سامنے کچھ. ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ دشمنان اہل بیت وہ لعنتی ہے, ہر وہ دشمنان صحابہ وہ لعنتی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, بہت خوب. ہم ان میں سے نہیں کہ جو صرف اہل بیت کو لے کر چلیں, ہم ان میں سے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ صحابہ کو لے کر چلتے ہیں, اور جو صحابہ کے ساتھ اہل بیت کو لے کر چلتے ہیں. کیوں نہ لے کر چلیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جملہ. میں یہ کہتا ہوں میاں یہ بتاؤ کیا علی اہل بیت ہونے سے پہلے کیا تھے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا تھے؟ یہ جو جملہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی, کیا کہتے ہیں؟ ہر صحابی نبی. ادھر سے اعتراض ہوتا نہیں, ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہو سکتا. تو ان سے سیدھا سیدھا یہ پوچھئے کہ کیا یہ بتائیے علی کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا حسن کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا حسین کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا سیدہ کائنات کو صحابیہ نہیں مانتے؟ میاں تمہارے اندر جو رفض ڈالا گیا ہے نا, وہ تم کو صحابہ سے دور کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے. اور میں نے تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ ہم سادات پر سب سے زیادہ فرض ہے, یہ ہم سادات پر سب سے زیادہ فرض ہے کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان کی عظمت کی پہرے داری کریں. اور حضرات علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں, حضرات علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, جس طرح سے ایک سید کے غرور کا نام محمد مصطفیٰ ہے, ہمارے غرور کا نام ہمارے نانا جان محمد مصطفیٰ ہے, اسی طریقے سے ایک رشتہ ہمارا ابو بکر و عمر و عثمان سے بھی ہے. جس طرح سے محمد عربی ہمارے نانا جان ہے, اسی طرح سے ابو بکر, عمر, عثمان بھی ہمارے نانا جان. جس طرح سے سادات پر محمد مصطفیٰ کی عظمت پر پہرے داری کرنے کا فرض ہے, ابو بکر, عمر اور عثمان کی عظمت پر بھی پہرے داری کرنا سادات پر فرض عظیم ہے. ایسا ہی نہیں, جب پوری دنیا, یہ جو ابھی نلہ یاری چل رہا تھا نا,
میں موضوع پر اب آنے لگا ہوں. اب مجمع تو جاگ رہا ہے نا. یہی جو ابھی نلہ یاری آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر ٹہل رہا ہے یہودی, اس کے چکر میں سب سے پہلی چیز آنا نہیں. دوسری چیز, جب عظمت ابو بکر و عمر و عثمان کی باری آئی تو کوئی نہیں, سب سے پہلی شخصیت جو نکلی اس کا نام تھا سید غیاث الدین, ذات سرکار غیاث ملت, جنہوں نے فوراً فون کر کر کہا بیٹا مجھے اپنی پوری پراپرٹی تک بیچنی پڑے میں بیچ دوں گا, اس خنزیر کو ہندوستان بلا کر بریلوی خنجر دکھاؤ اور بتاؤ کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی محل میں رہوں یا کسی فٹ پاتھ پر, لیکن بات جب عظمت صحابہ کی آئے گی تو اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, اور الحمدللہ میں نے قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایک چیز اور ذہن میں بسا لیجئے, جو حسنین بقائی جیسے ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ کیسا ہوگا. یہ ذات ہے سرکار غیاث ملت کی. عزیزان گرامی, دو چیزیں آپ تو عزیزان گرامی غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. کس کا؟ خاص کر سادات کرام کا, کہ وہ عظمت ابو بکر و عمر و عثمان پر پہرے داری کرے. ہماری دینی فریضہ یہ ہے کہ ہم اس پر پہرے داری کریں اور یہ بتائیں کہ عظمت ابو بکر و عمر و عثمان کیا ہے, اور یہی حسینیت ہے. جی بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ.